أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع واعيتنا أهل البيت فلم ينصرنا أكبه الله على منخريه في النار. صدق أبو عبد الله الإمام الحسين وصدق مولانا رسول الله. صلوات على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک عدد سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص آج جن کی نماز جنازہ منعقد ہوگی، جن خاتون کی، خداوند متعال سے ان سب کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ایک عدد سورہ فاتحہ کی آپ سب سے درخواست ہے: رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ شرف ملا ہے کہ ادھر حاضر ہوئے ہیں، اور جتنی محبت ہمیں یہاں سے ملتی ہے اور جتنا زیادہ ہمیں یہاں پہ واقعتاً محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ شرف ہے اور میرے لیے بہت زیادہ سعادت ہے کہ میں ان مومنین کے گروہ میں موجود ہوں جو واقعتاً جان نچھاور کرنے والے مومنین ہیں. ساتھ ساتھ ایام عزا کا فرش بچ چکا ہے، محرم کا چاند آ چکا ہے. یعنی روایت ہے سید الشہداء کی روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ انا قتیل العبرہ، کہ میں وہ ہوں جسے رولا لورا کے مارا گیا ہے. میں وہ ہوں جسے رولا کے مارا گیا ہے، اور کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا قتیل العبراء، صلی اللہ علیہ بأبی انت و امی و نفسی یا ابا عبداللہ. اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت بھی محدود ہے. واقعتاً جذبات کا ایک مرحلہ آپ تمام مومنین کے دلوں میں ہوگا. واقعتاً آج فرش عزا بچ چکی ہے، آج مقدس ہستیاں اس فرش عزا پر آ چکی ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم ان کی مہمان نوازی کس طریقے سے کرتے ہیں. مہمان نوازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ کھانے کا انتظام کریں، کچھ مشروبات کا انتظام کریں. اگر کچھ گریہ واقعتاً خلوص نیت کے ساتھ کر سکیں، اس سے بہترین مہمان نوازی ان ذوات مقدسہ کی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا مجلس میں ایک سیکھنے کا مرحلہ بھی ہے،
جو انشاءاللہ آپ لوگ مجلس میں ملاحظہ کریں گے. لیکن ایک سب سے اہم مرحلہ جو اس مجلس میں ہوگا، اور میں واقعتاً اپنے جوانوں کی، بچوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، سب سے اہم مرحلہ اس مجلس کا ایک یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو عاطفی طور پہ، ایموشنل طور پہ سید الشہداء سے متصل کر سکیں. واقعتاً جتنا زیادہ گریہ ہو سکے، اور گریہ میں کوئی بخل نہیں کرنا، گریہ میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا. واقعتاً آپ اس امید سے گریہ کیجیے گا کہ اس محفل میں محمد و آل محمد کی ذوات مقدسات حاضر ہیں، اور ان کو راضی کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ آپ کو خوش کر سکیں. لیکن ہاں، امام حسین پہ گریہ کر کے آپ کو کچھ ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. اپنے موضوع کا بھی تعارف کروانا ضروری ہے. اپنے موضوع جو اس دفعہ انشاءاللہ مجلس میں پڑھیں گے، مجلس کا موضوع ہوگا جن مصائب کو ہم لوگ ہر تاریخ کو سنتے ہیں، ان مصائب کے حوالے سے جن شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان شخصیات کی تاریخ کیا ہے، اور ان شخصیات سے کیا اسباب اور کیا ہدایات کے عمل ہم اپنے لیے زیور بنا کر لے سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ آج کی تقریر تو ہماری ابتدائی تقریر ہے، بہت بنیادی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اور بعد میں آنے والی جتنی بھی تقریر ہیں وہ تمام کی تمام تقاریر اس موضوع پر ہوں گی. یعنی اگر کسی دن کسی شہید کا ذکر کیا جائے گا تو اس کی تاریخ اور اس نے جس طریقے سے اور جس جان فشانی کے ساتھ سید الشہداء پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم پوری زندگی کچھ شہداء کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں. یعنی میرے لیے کبھی کبھی دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے ذاکر کے لیے کہ کسی وہ ایک موضوع کا انتخاب کرے. واقعتاً ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور میں بہت ہی سوچ و بچار کے بعد، اور واقعتاً آپ تمام کے محبت اور تمام کے جو ہے وہ فیڈ بیک کے بعد میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ یہ مجالس وہ مجالس ہوں کہ آپ وہ معرفت کے وہ پھول لے کر جائیں انشاءاللہ، کہ آنے والے جتنے بھی ایام عشرہ آپ لوگ پوری زندگی گزاریں تو جن جن شخصیات کے مصائب بیان ہوتے ہیں، ان شخصیات کے حوالے سے تھوڑی معلومات ہمارے پاس موجود ہو، کیونکہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یعنی میں ایک جملہ کہا تھا جس پر ایک ہمارے برادر بزرگوار نے بہت زیادہ محبت سے سراہا تھا کہ ہم بھی سید الشہداء کی ذات فقط اور فقط کربلا کی حد تک جانتے ہیں. یعنی کربلا سے ماقبل کیا تھا، کربلا کے مابعد جو ان کے سر انور نے جن مقدسات اور جن معجزات کا اظہار کیا ہے، تقریباً ہماری معلومات صفر کے برابر ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ممبر آل محمد ہے، ممبر حسینی ہے، اس ممبر کے توسط سے ان موضوعات کو ذکر کریں جو انشاءاللہ ہماری معرفت کے اضافے کا سبب ہوں. آج کی تقریر اور آج کے ہم نے ایک اور ذرا سا ایک مختلف طریقہ اپنایا ہے اپنی مجالس کے سلسلے میں، کہ ہر روز کا ایک موضوع آپ سب کی خدمت عالیہ میں دے دیا ہے. یعنی عموماً ہمارے ہاں ذاکرین جو بہت ایک اچھا عمل کرتے ہیں کہ وہ موضوع دے دیتے ہیں، اسی کے موضوع کے ارد گرد وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مجلس کو مرتب کر سکیں اور مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی سب ڈیوائیڈ کرتے ہوئے ایک ایک دن آپ لوگ کو خاص خاص موضوع بتا دیا جائے، تاکہ جس دن واقعتاً جس کی جتنی تشویق ہے وہ اس تشویق اور اس پیاس کو لے کے اس فرش عزا پر حاضر ہو انشاءاللہ. یاد رکھیے گا کہ اس فرش عزا پر جب آپ حاضر ہوں گے تو نہ میں احسان کر رہا ہوں آپ لوگ کی ذوات پر ادھر آ کے، نہ آپ لوگ احسان کر رہے ہیں کسی پر بھی اس مجلس عزا پر آ کر. اگر واقعتاً کسی کا احسان ہے کہ ہم لوگ ادھر موجود ہیں تو وہ فقط اور فقط قتل سید الشہداء ہے. ان للقتل الحسین حرارت لا تبرد ابدا، کہ سید الشہداء کی شہادت میں ایک ایسی حرارت ہے، ایسی آگ ہے جو کبھی بھی بجھنے والی نہیں. یاد رکھیے گا یہاں پر محرم کا چاند ہوا. اب تو ماشاءاللہ ہم مختلف ملکوں میں ہیں، میں یعنی ابھی تک میں موضوع پر نہیں آ پا رہا ہوں، تھوڑا سا موضوع پر آج گفتگو کریں گے، جو رہ جائے گا پھر انشاءاللہ کہیں اور اس کو بیان کریں گے. یعنی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ہندوستان سے بھی مومنین موجود ہیں اور پاکستان کے بھی مومنین موجود ہیں.
تو ہمارے پاکستان میں جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے مومنین آئے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد یعنی ان کا عزا کا کیا طریقہ تھا. یعنی پہلے پاندان وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا. ابھی آپ چلے جائیں پرانے گھروں میں تو وہاں جو بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ ابھی بھی پاندان وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں. تو جب ایام عزا آیا کرتے تھے تو چارپائیوں کو الٹ دیا جاتا تھا, پاندانوں کو گرا دیا جاتا تھا اور چوڑیوں کو توڑ دیا جاتا تھا. یعنی ایک علامت ہوتی تھی کہ اب ہمارے ہاں فقط اور فقط عزا ہوگی. اور واقعتاً نہ کھانا بنتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا, جو بھی ملتا تھا تبرک تھوڑا سا کھایا, پورے دن عزاداری ہوتی تھی. میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ عزاداری اتنی نہیں کر سکتے, یعنی ہماری اللہ تعالیٰ نے شاید وہ توفیق ان لوگوں کو دی تھی, لیکن اگر ہم وہ پوری توفیق واقعتاً یہ بھی نہیں چاہتے کہ پوری کی پوری توفیق ہم سے سلب کر لی جائے. جتنا ہو سکے آپ لوگ فرش عزا پر زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے گا. اور اگر اس شہر میں ممکن نہ ہو سکے آپ کے لیے فرش عزا پر شرکت کرنا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن جتنی ہو سکے مجالس کو سنیے. یہ موسم صرف اور صرف موسم حسینی ہے. For my youngsters, I would just request you, at least for like these 12 days onwards, if you could do this, do it for the 2 months, right? But at least for these 10 and 12 days, I don't want any one of you to go through Netflix. I don't want any one of you to watch any movie or any drama or anything that has to do with entertainment. Make a change in your own house. If you're feeling bored, try to read a little bit of any maqtal, try to read something about the history of Sayyid al-Shuhada. But I don't want anyone to do quote and unquote entertainment in their houses. Please, this is my request. If you are really fond of watching some movies and anything, please, at least for these 10 and 12 days, this is my sincere request. Please, that you should. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب ہم ان مقدمات سے اب اصل موضوع کی جانب آتے ہیں. آج کا موضوع ہے لبیک داعی اللہ, یعنی اے خداوند متعال کی طرف بلانے والے لبیک ہو. اس موضوع سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. یعنی سید الشہداء علیہ السلام کے اگر آپ استغاثوں کی طرف جائیں, کس طریقے سے استغاثہ کرتے ہیں, استغاثہ کیا ہوتا ہے. For my youngster, استغاثہ is when Sayyid al-Shuhada was calling for help, right? How did Sayyid al-Shuhada was calling for help? کس طریقے سے انہوں نے بات کی. اگر میں بزرگوں سے تھوڑی سی معذرت انگلش میں اس وجہ سے تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں الفاظ کی, کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے موجود ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ اس فرش عزا سے جائیں. تو کس طریقے سے سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا ہے. کبھی کہتے ہیں هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ, یعنی عاشورے کے آپ منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں, اس میدان کو ذہن میں رکھیں جو کربلا کا میدان ہے. وہاں ایک شخصیت آواز دے رہی ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو حرم رسول, گھرانے رسول کی حفاظت کر سکے. هل من موحد يخاف اللہ فینا, ہے کوئی توحید پرست, ہے کوئی جو خداوند متعال کی توحید کا اقرار کرنے والا ہو کہ خداوند متعال سے خوف کی خاطر ہماری مدد کر سکے. هل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا, ہے کوئی جو ہماری استغاثہ پر لبیک کہے اور اس کا مقصد کیا ہو, فقط اور فقط خدا کی رضا. یعنی میں بھی ادھر جو مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر میری وجہ مجلس یہ ہے کہ میں بابا کو حصول کر سکوں اور مجھے جو ہے 10-15 عشرے اور مل سکے, 10-15 میری مجالسیں اور لوگ پسند کر سکیں, تو یہ میرا لبیک یا حسین نہیں ہوگا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو آپ تمام لوگ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اسی میزان میں رکھیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہماری مدد کو آ سکے. هل من معین, ہے کوئی ہمارا مددگار, یرجو ما عند اللہ باعانتنا, جو ہماری مدد کر سکے. اور مدد کا مقصد کیا ہو, جو خداوند متعال کے جو ثواب دیتا ہے خداوند متعال, جو انعامات دیتا ہے خداوند متعال, اس کو حاصل کر سکے. تو آپ تمام چیزوں کو اگر متوجہ ہو کر دیکھیں تو کربلا کا بھی مقصد خداوند متعال سے قربت دینا تھا, لیکن وہ طریقہ صرف اور صرف سید الشہداء کے ذریعے سے تھا.
تو کربلا اگر ہمیں بیان کرنی ہے اور منبر حسینی پر ہمیں بیان کرنا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ خطیب اور سامع دونوں کا مقصد قربت خداوند متعال ہونا چاہیے، لیکن طریقہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سید الشہداء کی اس آواز کو ملاحظہ کیا جو انہوں نے میدان کربلا میں ہم تمام کے لیے دی تھی، ذہن میں رہے۔ لیکن وہیں پر کچھ ہمارے پاس ایسے بھی نمونے ہیں اور ایسی بھی شخصیات ہیں جن کو سید الشہداء ملنے جاتے ہیں یا وہ سید الشہداء سے ملنے آتے ہیں اور سید الشہداء کہتے ہیں کہ میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مجلس تھوڑی سخت ہوگی آج کی، لیکن آپ لوگ کو ذہنی طور پہ ابھی سے تیار کرنا ہے۔ یعنی لبیک کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم لبیک کہتے ہیں، لبیک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 مجالسیں کر لی اور کافی ہو گئے، یہ سید الشہداء کے 2 فضائل بیان کر لیے کافی ہو گیا معاملہ، نہیں 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 نہیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں، ایک شخص ہے عمر بن قیس المشرقی، وہ کہتا ہے کہ وہ اور اس کا چچزاد بھائی سید الشہداء سے ایک مقام ہے۔ سید الشہداء جب مکے سے آ رہے تھے تو آپ منزل در منزل طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں، ایک ساتھ آپ نے سفر نہیں کیا ہے۔ سید الشہداء would go and would have his tent somewhere and then he would make another move یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچ گئے۔ کربلا تک پہنچنے تک آپ نے ایک منزل میں قیام کیا جسے کہا جاتا ہے قصر بنی مقاتل۔ قصر بنی مقاتل یہ کربلا سے بہت قریب ہے، یعنی قصر بنی مقاتل ہے، اس کے بعد نینوا ہے، نینوا کے بعد کربلا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو قصر بنی مقاتل وہ معقب ہے، وہ جگہ ہے جہاں سید الشہداء کی ملاقات 2 حضرات سے ہوتی ہے، اور ایک کا نام ہے عمر بن قیس اور وہ اپنے چچزاد بھائی کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ ما ارا خضاب او شعرک، کہ سید الشہداء میں آپ کی داڑھی دیکھ رہا ہوں، کیا یہ آپ کے بال ہیں؟ سید الشہداء کی داڑھی اس وقت سید الشہداء نے یعنی اس پہ خضاب لگایا ہوا تھا، کالی کی ہوئی تھی داڑھی کو۔ تو سید الشہداء سے پوچھا کہ اے امام حسین، کیا میں آپ کی داڑھی کے جو بال دیکھ رہا ہوں کیا یہ بال ہیں آپ کے یا آپ نے خضاب لگایا ہوا ہے؟ تو سید الشہداء کہتے ہیں کہ یہ میں نے خضاب لگایا ہوا ہے، وَالشَّيْبَةُ إِلَيْنَا بَنِي هَاشِمْ يَعْجِلْ، اور سفیدی ہم بنو ہاشم کے چہروں پر جلدی آ جاتی ہے۔ اس پر بھی پورا ایک مناظرہ تھا جو امام حسن اور معاویہ کے درمیان ہوا تھا کہ بنو ہاشم کے چہرے پر سفیدی کیوں اتنی جلدی آ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور دن کا موضوع ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ ہمارے چہروں پر سفیدی جلدی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سید الشہداء ان سے کہتے ہیں اجئتکما لتنصرانی، عجیب جملہ ہے، کیا تم دونوں میری خدمت میں اس وجہ سے آئے ہو کہ میری مدد کرو گے؟ اب آپ ان دونوں شخصیت کو ہٹا لیجئے، اپنے آپ کو رکھیے اوپر۔ سید الشہداء کا خطاب آپ لوگوں سے ہے، کیا تم لوگ ابھی فرش عزا پر جو آئے ہو اس وجہ سے آئے ہو کہ میری مدد کرو گے؟ سب سے سوال ہے، آپ سب سے سوال ہے۔ تو اس وقت جب وہ راوی سنتا ہے تو وہ راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ انا کبیر السن وکثیر العیال وکثیر الدین، کہ اے ابا عبداللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میرے خرچے بہت زیادہ ہیں اور میرے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، چنانچہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی موجود ہیں، اور امانتیں ہونے کی وجہ سے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ چنانچہ وہ شخصیت وہ کہتی، اس کے بعد اس کے چچزاد بھائی بھی بالکل بے آئی نہیں یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں یہ باتیں کر لیتے ہیں اس کے بعد سید الشہداء کہتے ہیں، اور یہ واقعتاً ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارے پاس سید الشہداء کے لیے کیا جواب ہے کہ مولا آج امام زمانہ کو اپنے سامنے رکھے، امام زمانہ آپ کو اگر مدد کے لیے بلائے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مولا ہماری یونیورسٹی کی ڈگری ہم نے اتنی محنت سے حاصل کی ہے، اور ہمیں اگر کارپوریٹ ورلڈ میں کہیں شراب کی محفل میں جانا پڑ جائے تو یہ ہماری مجبوری ہے، آپ تھوڑا سمجھ لیا کریں۔ مولا مجھے کہیں اگر ایسی جگہ جانا پڑ جائے جہاں حرام محفل ہو، جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، تھوڑا آپ سمجھا کریں، یہ میری وقت کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، مجھے اپنے کلائنٹل بڑھانا ہوتی ہے، کلائنٹس کو بڑھانے ہوتے ہیں، تو مجھے ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ اپنے ریزنز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کس طریقے سے جب مقام آتا ہے دین پر عمل کرنے کا تو ہمارے پاس کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں اس پر نہ عمل کرنے کے، اس کو ذہن میں رکھیں اور ان شخصیات کو ذہن میں رکھیں۔ تو سید الشہداء ان دونوں شخصیت سے خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انطلقا، چلے جاؤ چلے جاؤ، لا
لا تسمع واعیتا ولا ترایا سعادا، کہ دیکھو تم اتنا دور چلے جاؤ کہ تم میری آواز نہ سن سکو اور نہ میرے نفس کو اور میرے وجود کو دیکھ سکو. استغفر اللہ. دیکھیے بہت خطرناک بات ہے. کہیں آپ اپنے امام وقت کے پاس جائیں یا آپ سید الشہداء کے پاس کربلا میں جائیں اور وہاں سے آپ جب سلام کہیں تو جواب آئے میرے پاس سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. پھر کہتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہیں اور عجیب روایت ہے کہ من سمع واعیتنا او رأى سعادنا فلم يجبنا ولم يغيثنا كان حقا على الله ان يكبه على منخريه في النار. کہ جو بھی ہماری آواز لبیک کو سنے یا استغاثے کی آواز کو سنے اور استغاثے کی آواز کو سننے کے بعد یا ہمارے نفس کو دیکھے اور ہمارا نفس اس سے مدد کا طلبگار ہو اور اس کے باوجود ہماری مدد نہ کرے تو خداوند متعال کے لیے بالکل جائز ہے کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھا، جس نے سید الشہداء کے ساتھ خذلان کیا، جو سید الشہداء کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، اس کے لیے کوئی جنت نہ تھی، اس کے لیے کوئی عافیت نہ تھی. اور آج آپ لوگ اپنے آپ کا فیصلہ کیجئے گا کہ واقعتاً ہم اس لائق ہیں کہ ہم اپنے امام وقت کی آواز پر لبیک کہہ سکیں. دوسری مثال میں دیتا ہوں. دوسری مثال یہ ہے کہ سید الشہداء کا قافلہ انہی منازل کو طے کرتے ہوا آ رہا ہے. ایک منزل آتی ہے اور اس میں مختلف علماء کا اختلاف ہے کہ کون سی منزل ہے، کیا مقام ذو حسم ہے یا کون سی منزل ہے، کہ جہاں پر آپ کو 3 بزرگوار شخصیات کی شہادت کا پتہ چلتا ہے. پہلی شخصیت کون؟ حضرت ہانی بن عروہ، دوسری حضرت مسلم بن عقیل اور تیسری حضرت عبداللہ بن یقطر. اب ان کا تعارف کیا ہے، یہ کون سی شخصیت تھی، انشاءاللہ یہ کسی اور دن کا موضوع رہا، ابھی وقت میرے پاس بہت کم ہے. تینوں سید الشہداء کی محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں اور ان کی شہادت کی خبر آئی. جب شہادت کی خبر آئی، اب دیکھیں امام کیا ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل لیڈر کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈر چاہے گا کہ اس کے تمام حضرات اس کے ساتھ رہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں اور وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو. لیکن جیسے ہی سید الشہداء نے اس پیغام کو سنا تو سید الشہداء نے کیا کہا؟ قد خذلتنا شیعتنا، کہ جو مجھے اپنا چاہنے والا کہتے ہیں، جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. سوچیں کوفے کے وہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سید الشہداء کی مدد کریں گے، جب وقت مدد آیا تو کیا انہوں نے مدد کی؟ نہیں مدد کی. اس کے بعد سید الشہداء کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمارے قافلے کو چھوڑ کے چلا جائے، تم سب کو اجازت ہے کہ تم قافلے کو چھوڑ کے جا سکتے ہو. چنانچہ روایت کے جملے یہ ہیں فَأَخَذُ النَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا، کہ لوگ سید الشہداء سے اس طریقے سے جدا ہوئے کہ کچھ سیدھی راہ لیتے اور کچھ الٹی راہ لیتے، یہاں تک کہ سید الشہداء کے پاس گنے چنے اصحاب باقی رہ گئے. یعنی آپ اس منزل کو دیکھیں، سید الشہداء آ رہے ہیں، سید الشہداء نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو ان لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، میری منزل فقط اور فقط شہادت ہے. جس کو شہادت کی منزل پر فائز ہونا ہے وہ میرے ساتھ آئے اور کوئی نہ آئے. چنانچہ جب ایک دفعہ یہ جملہ کہا جاتا ہے تو کتنے سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جب ہمارا امام وقت ہمیں بلا رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ تمہیں شہادت پر فائز ہونا ہے تو ہم کہیں مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے چاہے ہمیں کچھ ہو جائے. یہ دوسری مثال. تیسری مثال، اور یہ تیسری مثال بہت زیادہ اہم ہے. ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے عبید اللہ بن حر الجعفی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخی باتیں اس وجہ سے بتا دیتا ہوں، ایک اخلاقی پہلو بھی ہو اور ایک تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے تاریخی علم بھی ہو. عبید اللہ بن حر وہی سید الشہداء قصر بنی مقاتل کے مقام پر آ چکے ہیں. میں نے اس کا تعارف کیا. قصر بنی مقاتل کے مقام پہ ہیں عبید اللہ بن حر نامی شخصیت. اچھا، یہ وہ شخصیت ہے جس نے رسول اللہ کو بھی دیکھا، جس نے امیر المومنین کو بھی دیکھا، جس نے امام حسن کو بھی دیکھا اور جو سید الشہداء کو بھی دیکھ رہا ہے اور سید الشہداء کے بعد امام زین العابدین کو بھی دیکھا. آپ دیکھیں 5 اور 6 معصوموں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے شرف تلمذ بھی کیا ہے، ان کو جانتا بھی ہے، ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہے.
اچھا یہ وہ شخصیت ہے جو سید الشہداء سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ یہ کوفے سے مائگریٹ کر کے ایک ایسے علاقے میں آ گیا تاکہ کوئی بھی اس سے ملنے نہ آ سکے. وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ پورا علاقہ قصر بنی مقاتل کا تھا، جو کوفے سے بھی قریب تھا اور کربلا سے بھی قریب تھا. یعنی کوفے اور کربلا کے درمیان ایک مکان تھا. وہاں پر آ کے اس نے ایک خیمہ نصب کیا اور اس خیمے میں چلا گیا. چنانچہ امام حسین جاتے ہیں. اچھا یہ وہ شخصیت کوئی نارمل شخصیت نہیں ہے. یعنی اگر اس کا تعارف کروایا جائے، عبید اللہ بن حر کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ایران کو فتح کیا جا رہا ہوتا ہے اور عراق کو فتح کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی آپ نے نام سنا ہوگا قادسیہ کا مقام، یعنی جو 1980 کی جنگ کو جانتے ہیں، ایران عراق کی جنگ کو، تو اس کو جو ہے وہ فتح قادسیہ کہا کرتا تھا صدام حسین. تھوڑا سا اگر آپ لوگ سیاست کی طرف جائیں، قادسیہ ایک مقام ہے جو آج دیوانیہ کا مقام ہے، جو ساؤتھ آف عراق میں آتا ہے. قادسیہ اس کو کہا جاتا تھا پہلے. اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے مدائن آج بھی، جہاں پہ حضرت سلمان فارسی دفن ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے نہاوند، یعنی آپ نے سنا ہوگا ابو لولو فیروز النہاوندی، یعنی ایران کا ایک مقام ہے نہاوند. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے جلولہ، ایک اور جگہ ہے حلوان. یہ وہ تمام علاقے ہیں جو دوسرے صاحب کی خلافت پہ فتح ہوئے تھے. اس میں جو کلیدی رول ادا کرنے والا تھا وہ یہ شخصیت تھا عبید اللہ بن حر. یعنی کوئی ایسی چھوٹی موٹی شخصیت کی میں بات نہیں کر رہا، ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو کوفے میں ایک مقام رکھتی تھی. جب امیر المومنین نے اپنا دار الخلافت منتقل کیا ہے کوفے میں، تو اس شخصیت نے کیا کیا؟ یہ شخصیت امیر المومنین کو چھوڑ کے چلا گیا. امیر المومنین کو چھوڑ کے جاتا ہے اور مل جاتا ہے معاویہ اور عمر بن عاص سے. معاویہ اور عمر بن عاص سے جب ملتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ جو یہ بیوی پیچھے چھوڑ کے گیا تھا اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی. تو یہ واپس امیر المومنین کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ جو اپنی پہلی بیوی ہوتی ہے جس سے شادی ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو واپس لینے کے لیے دوبارہ کوفے آتا ہے. اب دیکھیں کوفے آنے کا مقصد بھی امیر المومنین کی محبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بیوی کی محبت ہے. تھوڑا سا میں اپنا تجزیہ اگر کروں، اگر میں کوفہ اور کربلا جا رہا ہوں زیارتوں پہ، کیا میں محبت سید الشہداء کی وجہ سے گیا ہوں یا اس وجہ سے گیا ہوں کہ پورا ایک فرینڈ سرکل جا رہا تھا تو میں نے کہا میری ویکیشن ہے، انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ٹرکی لیٹس گو ٹو عراق اینڈ ڈو زیارت. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر زیارت پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے زیارت کرنے کی. کیا سید الشہداء کی محبت میں جا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں؟ کیا آل رسول کی محبت میں جا رہے ہیں؟ یا کیا ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں سیلفی لیں، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کریں اور اپنے آپ کو زائر حسین اور کربلائی کہلوائیں؟ دیکھیں مجھے کہلوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج آپ کو کتنے سارے کربلائی اپنے آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے اور ان کی پوری حرکتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری شامی ہیں. کوئی بھی کربلائی حرکت نہیں کرتے ہیں، ساری کی ساری شامی حرکتیں کرتے ہیں وہ. لیکن اپنے آپ کے آگے انہیں نے کربلائی لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اپنے آپ کے آگے جو ہے نجفی لکھا ہوا ہے. ان علماء کی بات اپنی جگہ جو واقعتاً خدمت آل محمد کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ٹائٹل لگا دینا کافی نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب وہ کوفے بھی آیا عبید اللہ بن حر، اس کی نیت کیا تھی؟ کیا مولا کی مدد کرنے آیا تھا؟ نہیں، مولا کی مدد کرنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی بیوی کو لینے آیا تھا. اور جب مکالمہ ہوتا ہے، اچھا یہ وہ شخصیت نہیں ہے کہ وہ جو حق نہیں جانتی تھی. جب مکالمہ ہو رہا ہے معاویہ سے تو کہتا ہے کہ معاویہ کیا تو نہیں جانتا تو باطل پر ہے؟ جب وہ معاویہ سے، دیکھیں معاویہ سے اس طریقے سے کلام کر رہا ہے، جانتا ہے معاویہ باطل پر ہے، عمر بن عاص باطل پر ہے، تو اس وقت عمر بن عاص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کذبت و اثمت یا ابن حر، اے ابن حر، اے پسر حر. یعنی حر اس زمانے کا نام عبید اللہ ابن حر کو کہتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا شخص ہے اور تو بہت بڑا گناہگار ہے. جب ایک دفعہ عبید اللہ بن حر اس جملے کو سنتا ہے کہتا ہے بل انت اکذب منی، اے عمر بن عاص تو خاموش ہو جا کیونکہ تو مجھ سے بڑا جھوٹا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو بھی جھوٹا کہا اور کہا تو مجھ سے بڑا جھوٹا ہے عمر بن عاص کو. یعنی یہ شخصیت جو ہے وہ حق کو جانتی ہے. اب کوفے آ رہی ہے، مولا کے زمانے میں کوفے آئے ہیں اور کوفے میں اس نے جو ہے وہ جوڈیشری میں پرچہ دائر کروا دیا. آج کل تو پاکستان کی جوڈیشری کے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس نے پرچہ دائر کروا دیا اور اس نے کہا بھائی مجھے میری بیوی واپس ملنی چاہیے، میں زندہ ہوں اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی، یہ کس طریقے سے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. تو مولا آتے ہیں، مولا کہتے ہیں ظاہرت علینا عدونا،
اے پسرے ہور تو اب کوفے آیا ہے جبکہ تو نے میرے دشمنوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. اب اس ابن ہر کا جملہ سنیں, اگر یہ کسی اور بندے نے کہا ہوتا تو واقعتاً اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی, لیکن گفتگو کرنے والا کون ہے؟ جو واقعتاً امام العادلین ہے. ذہن میں رکھیے گا. تو عبید اللہ بن ہر اس وقت کیا کہتا ہے؟ مولا تو میرا جملہ ہے, لیکن مولا کو کس طریقے سے خطاب کرتا ہے؟ ایمنعنی ذالک من عدلک, اے مولا, یعنی مولا پھر میں کہہ رہا ہوں, مطلب امیر المومنین کو خطاب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہے کتنا بڑا گناہ کیا ہو, کیا میں آپ کی عدالت سے اور آپ کے عدل سے محروم ہو سکتا ہوں اپنے گناہ کے باوجود؟ یعنی میں کتنا ہی بڑا گناہگار ہوں, لیکن آپ کے اوپر مجھے یقین ہے کہ آپ فقط اور فقط عدالت سے کام لیتے ہیں, چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ مولا کہتے ہیں تو نے بات صحیح کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری لگتی ہے, عدالت لگتی ہے, اور عدالت کا پھر فیصلہ آتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے جس کی شادی کسی اور سے کروا دی گئی ہوتی ہے وہ اس کو واپس کی جائے. تو آپ نے دیکھا جب کوفے بھی واپس آیا ہے یہ شخص, تو کیوں آیا ہے کوفے واپس؟ مولا کی محبت میں نہیں آیا, بلکہ اپنی بیوی کی محبت میں آیا, وہ بھی اپنی بیوی کو واپس لینے. چنانچہ روایت کے جملے یہ ہیں, کسر بنی مقاتل میں مولا کی ملاقات ہو رہی ہے سید الشہداء کی, کس سے؟ عبید اللہ بن ہر سے. آپ نے شخصیت کا تعارف دیکھ لیا, آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کتنی بڑی شخصیت تھی کوفے کی. اور اس کے بعد مولا اس کے پاس جاتے ہیں اور مولا کہتے ہیں اے پسرے ہور ہماری مدد کو آ. اور یہ روایت بہت خطرناک ہے. معذرت, آج آپ لوگ کو خوش کرنے نہیں آیا ہوں, آپ لوگ کو ناراض کرنے آیا ہوں. روایت خطرناک ہے. روایت اگر واقعتاً مقاتل میں نہیں ہوتی میں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے مولا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, یہ آپ بریف کیس لے لیجئے, پیسے لے لیجئے, اور یہ میرا گھوڑا لے لیجئے, یہ دونوں آپ کے لیے. مولا یہ مال آپ کے لیے ہے, یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے, یہ دونوں چیزیں آپ لے کر چلے جائیں, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کنٹریبیوشن ہے. یعنی اگر میں دوسری زبان میں کہوں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے امام بارگاہ کے لیے, ہم مجلس میں نہیں آئیں گے, ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی, ہم مجلس اسپانسر کر کے سمجھیں گے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہے نا خطرناک بات؟ مولا ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ ہم سب اپنے اوپر رکھیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ایک مجلس کروا دیں گے تو کام تمام ہو جائے گا, نہیں, کام تمام نہیں ہوگا. مولا اس وقت کس طریقے سے خطاب کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں لا حاجت لنا بمالک, تیرے مال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں, اذا بخلت نفسک, اگر تو اپنی جان دینے پر تیار نہ ہو. جان دینے پر اگر تو تیار نہیں ہے اے پسرے ہور, تو تیرے مال کی مجھے کوئی قدر نہیں. پھر مولا ایک آیت پڑھتے, خطرناک آیت ہے, وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا. اور یہ وہی جملہ ہے جو امیر المومنین نے اس وقت کہا تھا جب ابن عباس آتے ہیں, اور ابن عباس مولا سے کہتے ہیں کہ اے مولا کچھ عرصے کے لیے معاویہ کو آپ اس کی حکومت پر برقرار رکھیں, اس کے بعد آپ اس کو برطرف کر لیے گا, شام بھی آپ کا ہی ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی گمراہوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہیں بنا سکتا. دیکھیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہو گیا. مولا کو واقعتاً تھوڑی مالی سپورٹ تھی, کچھ تھی, 10-15 لوگوں کو وہ اسی مال سے خرید بھی سکتے تھے مولا. تو مولا نے بولا کہ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے نہیں کربلا میں جو اس قسم کے لوگ, چاہیے ہمیں وہ لوگ جو مخلص ہوں. چنانچہ اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب مولا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا, جو میں نے ابھی سرنامہ کلام میں جس روایت کو سنا بتایا, کہ جو ہم اہل بیت کی آواز استغاثہ کو سنیں اور اس کے باوجود مدد کو نہ آئے, تو خدا بند متعال کے لیے بالکل جائز ہے کہ اس کو جہنم اوندے منہ ڈال دے. ہے نا خطرناک روایت واقعتاً. اب یہ خطرناک روایتیں سنانے کا ایک مقصد تھا تاکہ واقعتاً جب ہم لبیک یا حسین آج کہیں, اس ممبر سے آج لبیک یا حسین ہوگا, لیکن اس کے پیچھے فہم اور فراست ہو. ہماری فہم و فراست کیا ہو؟ روایت کا جملے میں جلدی سے نقل کر رہا ہوں, وقت میرا تقریباً ختم ہو چکا ہے. روایت کے جملے کیا ہیں؟ روایت کے جملے یہ ہیں, سلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک, کہ سید الشہداء آپ پر سلام ہو اور ان بزرگوار ہستیوں پر سلام ہو جو آپ کے سرحانے لیٹی ہوئی ہیں. بے ابی انت و امی و نفسی یا ابا عبداللہ,
اے ابا عبداللہ میرے والدین اور میں خود آپ پر قربان ہو جاؤں. لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بکا علینا وعلی جمیع اہل الاسلام. اے سید الشہداء آپ کی قربانی اور آپ کی شہادت اتنا بڑا غم ہے کہ جس نے ہمیں بھی غمگین کیا اور تمام اہل اسلام کو غمگین کیا ہے. یاد رکھیں جو بدعت ہونے کا فتویٰ دیتا ہے سید الشہداء کی عزاداری پہ تو جان لیجئے اس روایت کے تحت وہ مسلمان نہیں. ذہن میں رکھ لیجئے, یعنی مسلمان وہ والا مسلمان نہیں, یعنی مسلمان وہ جو کفران نعمت کرے. اس کے بعد پڑھتے ہیں لقد اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. اور اے آل محمد میں لعنت بھیجتا ہوں, میں خداوند متعال کی لعنت بھیجتا ہوں ان اشخاص پہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد آپ کے خلاف رکھی تھی. چلے جائیے ظلم کی بنیاد کس نے رکھی تھی, صحیفے چلے جائیں گے تو آپ کو ان شخصیات کا پتہ چل جائے گا جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی تھی, جنہوں نے آپ کے مقام کو آپ سے چھینا تھا. پھر روایت بڑھتی ہے وَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَنَفْسِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ, اے میں ابا عبداللہ, اے سید الشہداء میں آپ پر قربان ہوں, میرے والدین آپ پر قربان ہیں. پھر ایک جملہ عجیب سا بولتے ہیں, روایت کے جملے ہیں اشہد. اب اس جملے پر آپ لوگ توجہ رکھیے گا, اشہد انک لدمائکم اقشعرت اظلت العرش مع اظلت الخلائق. اے سید الشہداء آپ کے خون کی برکت یہ ہے اور آپ کے خون کا تقدس اتنا ہے کہ آپ کے خون نے خداوند متعال کے عرش کو ہلا دیا. وَبَكَّتْكُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, اور آپ پر آسمانوں نے گریہ کیا, آپ پر زمینوں نے گریہ کیا, آپ پر جنت والوں نے گریہ کیا, آپ پر پانی والوں نے گریہ کیا, آپ پر تمام مخلوقات نے گریہ کیا. پھر اس کے بعد جملے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ عدد ما فی علم اللہ. اے ابا عبداللہ آپ پر اتنا زیادہ خداوند متعال کی طرف سے درود ہو جس کا علم فقط اور فقط خدا کے پاس ہے. پھر آگے روایت بڑھتی ہے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پھر روایت کے جملے یہ ہیں کہ زیارت میں یہ پڑھو لبیک داعی اللہ, اے خداوند متعال کی طرف بلانے والے ہم آپ کو لبیک کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سید الشہداء نے آپ لوگوں کو پکارا تھا اور کہا تھا حل من ناصر ینصر ذریت الاطہار, ہے کوئی جو ہماری اس آل محمد پاک ذریت کی مدد کر سکے. ہم آج اس منبر پر اور اس مجمع سے ایک آواز لگاتے ہیں اور آپ تمام میرا ساتھ دیجئے گا کہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بس عزاداروں اب تقریباً بس وقت ختم ہو چکا ہے اور گزارش یہ تھی اور واقعتاً آج میں چاہتا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کی عزاداری کو تھوڑا سا آپ لوگ کے سامنے رکھوں. یہ روایت کے جملے یہ ہیں, بہار میں روایت ہے اور اسی طریقے سے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کے جملے کیا ہیں؟ روایت کے جملے یہ ہیں اور امام رضا علیہ السلام سے روایت اس طریقے سے نقل کی جاتی ہے کہ محرم کے ایام یہ وہ ایام ہوا کرتے تھے جس کا احترام اہل جاہلیت بھی کرتے, جس کا احترام کفار بھی کیا کرتے تھے. لیکن ہے یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں سید الشہداء کو ذبح کیا جاتا ہے اور سید الشہداء کی آل کو قتل کیا جاتا ہے اور سید الشہداء کے گھر والوں کو اور بچوں کو اسیر بنایا جاتا ہے. پھر امام کہتے ہیں ان یوم قتل الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا, کہ ہائے سید الشہداء کا قتل اتنا مشکل تھا ہمارے خاندان والوں کے لیے کہ ہم سب اس پر ہمیشہ گریہ گناہ رہتے ہیں. اور ایک روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا امام کاظم ان کا عمل یہ تھا کہ جب مہینہ محرم آیا کرتا تھا تو آپ کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ غم میں رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب عاشورہ آیا کرتی تھی تو عاشورے میں امام کاظم شدید گریہ کرتے تھے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید کبھی سوچا کرتے ہوں گے
قربانی لینے گیا تھا، لیکن دشمنوں نے اس کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ کبھی یاد کرتے ہوں گے سید الشہداء کو، اور کبھی یاد کرتے ہوں گے اس عصر عاشور کے مرحلے کو، جب ایک نیزے پہ ایک سر سوار تھا اور آواز دی جاتی تھی کہ حسین مار دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین حسین حسین